بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ اسلامیات کے کچھ جنرل کوسچنز کے ساتھ شارٹ کوسچنز کے ساتھ حاضر ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کوسچنز کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نماز کے فوائد دیے گئے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 فوائد لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہے تقوی کے انعامات کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ نماز کے کل 13 جو فرائض ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جمعہ کا جو مبارک دن ہے اس کے مسنون اعمال مطابق ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کرنا سنت ہے تمام۔ اس کے بعد حدیث کی تعریف، یعنی کہ ہر وہ قول، فعل، تقریر یا صرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کو تھوڑا اور ایکسپلین کیا گیا ہے کہ حدیث کس طرح پہنچتی ہے، اس کے معنی کیا ہیں، لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی حدیث و سنت کے فرق کو واضح کیا گیا۔ حدیث جو ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، اور سنت وہ ہوتا ہے جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نوعیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو حدیث کی 3 قسمیں ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ قولی کا مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، فعل جو کر کے دکھایا، اور تقریری جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد یہ حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں جنہیں صحائح ستہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے نام دیے گئے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں وہ مدنی ہیں، ان کا فرق آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا جی، حج اسلام کا جو 5واں رکن ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طواف کرنا، صحیح کرنا، رمہ کرنا، یہ سارے حج ہیں۔ اور حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو افراد صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ اس میں ادا نہیں کیا جاتا، قران میں دونوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور تمتع جو ہے اس میں حج اور عمرے کو دونوں کو الگ الگ ادا کیا جاتا ہے لیکن احرام کھول دیا جاتا ہے پھر دوبارہ باندھا جاتا ہے۔ اس کے بعد صدقے کی فوائد دیکھیں کہ صدقہ جو ہے زکوٰۃ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک کوسچن ہے کہ مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز ہے۔ تو یہ جو 8 مصارف ہیں یہ قرآن سے ماخوذ ہیں، یعنی کہ قرآن سے نکالے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو 8 مستحق ہیں، مستحقین زکوٰۃ جو ہے وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اس سے ہی ماخوذ ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کون کون جو ہے وہ اس کا وہ ہے حقدار ہے زکوٰۃ کا۔ اس کے بعد یہ جو ہے اصول 4 4 جو حدیث کی کتابیں ہیں جو کہ فقہ جعفریہ کی ہیں، یہ ان کتابوں کے نام ہیں۔ اس کے بعد غیبت، جس کے معنی ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، ٹھیک ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن نے اس گناہ کو مردہ انسان کے گوشت کھانے سے توصیف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ تھوڑی اس کی ڈیٹیل پڑھ لیجئے۔ تو میں نے آپ سے شارٹ مختصر کوسچن جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں، آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے آنسر رائٹ کر لیجئے۔ اور تو یہ کوسچنس جو ہیں ٹیچرز بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ کے طور پہ بھی کلاس میں دے سکتی ہیں کہ آپ ان کوسچنس کو ڈھونڈ کے لائیں، ان کے آنسر رائٹ کر کے لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اور اسٹوڈنٹس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہر لیول کے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔